زمانے میں تو ہم مسلمان اتباع سنت کو چھوڑ کر یعنی حد ہو گئی کہ مسلمان اسلام کی علامتوں کو ظاہر کرنے سے شرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کفر کی طرف مائل ہے. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی. اسلام کی علامتوں کو ظاہر نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل کفر کی طرف مائل ہے. اسلام کی علامتوں کو ظاہر نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ دل کفر کی طرف مائل ہے. کیونکہ اسلام ظاہر ہوتا ہے اتباع سنت سے. اسلام ظاہر ہوتا ہے اتباع سنت سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ فرائض اسلام ہیں، اسلام کی بنیادیں. حالانکہ فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. جیسے کسی ملک میں داخلے کی، کسی ملک میں داخلے کے لیے ویزا شرط ہوتا ہے، اس طرح اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں فرائض. اسلام میں داخل ہونے کی شرائط فرائض ہیں. شہادتین گواہی دینا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. یہ اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں. اسلام میں داخل ہونے کی شرائط ہیں. حدیث میں آتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. 5 چیزوں پر نہیں، خود 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. تو یہ تو بنیاد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بنیاد نظر نہیں آتی. کسی بھی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے تو بنیاد تو زمین کے اندر چلی جاتی ہے. کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، بنیاد جاتی ہے زمین کے اندر، اس پر عمارت قائم کی جاتی ہے. اس پر عمارت قائم کی جاتی ہے بنیاد پر. بغیر بنیاد کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. اور بنیاد ڈال دیں آپ، عمارت نہ بنائیں تو کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ آپ کی تمام ضروریات، بارش سے بچنا، دھوپ سے بچنا، گرمی سردی سے بچنا، رات کو آرام اور سکون اختیار کرنا، اس سب کے لیے عمارت ضروری ہے. ایسا ہی ہے نا، سب کے لیے عمارت ضروری ہے. عمارت کے بغیر ضرورت نہیں پوری ہوگی، اور بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں ہوگی. یہ ہوئی بات کہ بنیاد فرائض ہیں، اور معاملات، اخلاق اور معاشرہ جو انسان کی اصل زندگی ہے وہ یہ عمارت ہے. معاملات، اخلاق اور معاشرہ یہ انسان کی ضروریات میں سے ہیں. معاملات، اخلاق اور معاشرہ. اسی لیے فرمایا کہ بغیر عبادات کی عمارت قائم نہ ہوگی، اور بغیر عمارت کی ضرورت پوری نہ ہوگی. معلوم ہوا کہ فرائض اسلام کی بنیاد ہیں. تو اسلام کیا ہے سر؟ یہ تو بنیاد ہو گئی. یہ تو بنیاد ہو گئی. اسلام کیا ہے؟ کہ معاملات، اخلاق اور معاشرہ یہ عمارت ہے. اس عمارت کے بغیر لوگ کہیں میاں نماز روزہ تو آپ جانا، آپ کا اللہ جانے، معاملات اچھے ہونے چاہیے. کہ ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کے معاملات اور معاشرہ اچھا ہو جائے عبادات کے بغیر. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی عمارت ہو یا بڑی عمارت ہو، بغیر بنیاد کے قائم نہیں رہ سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے یہ ریت کے اندر کھیلتے ہیں، مکان بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ریت میں مکان بناتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کھیل بچوں کے ہوتے ہیں. جہاں عمارت بن رہی ہوتی ہے وہاں بچے آ کر ریت میں کھیل کرتے ہیں. دن بھر کی کوشش سے مکان بناتے ہیں. جی ہاں، وہ ایک اشارے سے ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اسی طرح وہ دین قائم نہیں رہ سکتا جس کی بنیاد فرائض پر نہ ہو. تو
یہ جماعت آپ کے پاس آئی 7 آدمیوں کی جماعت تھی، آپ دیکھ کر ہی سمجھ گئے ہماری حیت کو، ہمارے لباس اور شکل کو کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ ورنہ میرے دوستو عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان اسلام کو اتنا چھپاتا ہے، اس زمانے میں مسلمان اسلام کو اتنا چھپاتا ہے کہ نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے کے لیے۔ کیا کریں؟ آپ کا کیا نام ہے؟ تو نام بتائے گا۔ اول تو یوں پریشان ہو جائے گا، نام کیوں پوچھ رہے ہیں میرا؟ آج کل کے حالات میں آدمی نام بتاتے بھی ڈرتا ہے، یہ بھی کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نام پوچھ رہے ہیں آپ، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ نام پوچھ رہا ہے سلام کرنے کے لیے، اس لیے کہ نام معلوم نہ ہو سلام کرنا جائز نہیں۔ جب تک نام معلوم نہ ہو تو سلام کرنا جائز ہی نہیں ہے، سلام کرنا جائز ہی نہیں جب تک آپ کو نام معلوم نہ ہو۔ نام سے پتہ چلے گا کہ آیا یہ سلام کے مستحق ہیں یا نہیں۔ مسلمان ہیں تو سلام کرو، کافر ہے تو سلام کرنا جائز نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے کہ نام سے؟ کہ کیوں؟ کہ مسلمان تو ایسا تھا کہ اس کی اسلام کی علامتوں سے مسلمان ایسا ظاہر اور مسلمان ایسا معروف تھا کہ دور سے دیکھ کر آدمی سمجھ رہے کہ مسلمان ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے، یا تو اس لیے حدیث کا مطلب ہے، یا تو اس لیے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اور آپس کی محبت ایسی ختم ہو جائیں گی کہ جن سے کوئی رشتہ داری یا جان پہچان ہوگی لوگ انہیں کو سلام کریں گے، لوگ سلام ان سے کریں گے جن سے جان پہچان ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے یہ کہ آدمی سلام کرے گا جان پہچان کی وجہ سے۔ التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، کہ سلام کرنا یہ جان پہچان کی وجہ سے ہوگا، یا اس لیے کہ مسلمان اتباع سنت کو ایسا چھوڑ دے گا کہ امت میں سلام عام نہیں رہے گا، امت میں سلام عام نہیں رہے گا۔ جس کو آپ مسلمان پہچانیں گے اس کو سلام کریں گے صرف۔ یہ بھی حدیث کا مطلب ہو سکتا ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، کہ جان پہچان سے سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کہ غیروں کے طریقے، غیروں کی شکلیں، غیروں کے لباس مسلمانوں میں ایسے عام ہو جائیں گے کہ آپ دیکھ کر نہیں فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ آدمی سلام کے قابل ہے یا نہیں، اور سلام کا مستحق ہے یا نہیں۔ یہ بھی اس روایت کا مطلب ہو سکتا ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ، کہ جو آپ کو مسلمان نظر آئے آپ اس کو سلام کریں۔ اس لیے چاہیے کہ آدمی اسلام کی علامتوں کو ظاہر کرے تاکہ سلام کا مستحق بن سکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سلام اللہ کا نام ہے جس کو اللہ نے تمہارے درمیان اتارا ہے۔ سلام اللہ کا نام ہے جس کو مسلمانوں کے درمیان اللہ نے اتارا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو اللہ کے اس نام کے ساتھ سلام کرو۔ یہ تمہارا ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ ایک دوسرے کے لیے دعا اور رحمت ہوگا۔ ایک ایسا لفظ سلام کا اللہ نے مسلمانوں کے درمیان رکھا تھا جس سے مسلمان کو پہچان سکے، اور جس سے مسلمان ہر ایک کے درمیان ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ایک دوسرے کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ سارے مسلمانوں کے لیے سلام نازل کیا گیا، جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لیکن وہی بات ہے جو میں عرض کر رہا
کہ مسلمان نے اتباع سنت کو چھوڑ کر اپنے لیے سلام کا حق ختم کر لیا، سلام کا حق ختم کر لیا۔ سلام دعا ہے، اگر اتباع سنت پر نہیں ہو تو سلام کی دعا سے محروم ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرو، اسلام کو ظاہر کرو تاکہ تم سلام کے مستحق بن سکو، اسلام کو ظاہر کرو سلام کو مستحق بننے کے لیے۔ چنانچہ جب آپ کے ہاں جماعت آئی، آپ نے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ یہ سب ایمان والے معلوم ہوتے ہیں، ایمان والے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے بات ذہن میں رہے کہ اتباع سنت کے بغیر مسلمان نظر نہیں آ سکتا۔ صرف فرائض کا ادا کرنا اسلام کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے، فرائض کا ادا کر لینا اسلام کے تعارف کے لیے کافی نہیں ہے۔ فرمایا ما انتم، تم کیا ہو؟ یہ نہیں کہا کون ہو، فرمایا کیا ہو؟ سب نے کہا ہم سب ایمان والے ہیں، سب کے سب ہم سب ایمان والے ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان والا ہونے کی کیا علامت ہے؟ حالانکہ علامت نظر آ رہی تھی، لیکن آپ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تمہارا ایمان کس پر ہے، تمہارے اعمال کیا ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں۔ دیکھو کتنا آسان ہے دین، ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے، 5 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ کتاب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہم اس سے بچتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تو کفار اور مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ یہ قرآن آخری وحی ہے، آخری کتاب ہے آسمان سے اترنے والی۔ اس لیے حسد کرتے تھے کفار اور مشرکین کہ یہ قرآن ان پر کیوں نازل کیا گیا، طائف بستی کے بڑے کسی سردار پر یا مکے کی بستی کے کسی سردار پر کیوں نازل کیا گیا، انہیں کیوں دیا گیا قرآن؟ کفار تو آپ پر قرآن کے آنے پر آپ سے حسد کرتے تھے، آپ سے حسد کرتے تھے، قرآن کیوں نازل کیا گیا ان پر؟ تو میں نے عرض کیا کہ صرف مسلمان یہ کہ ہاں جی ہم جانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، ارے یہ تو ساری دنیا کے کفار مشرکین، ساری دنیا کے یہود و نصارہ سب جانتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی قوم ایسی نہیں ہے اس زمانے میں جو قرآن کے آخری وحی ہونے کا یا قرآن ہونے کا انکار کر دے۔ سنو غور سے، قرآن پر ایمان لانا اس کو نہیں کہتے صرف کہ آدمی جان لے کہ ہاں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے سے فرمایا کہ تم قرآن پر ایمان نہیں لائے ہو، تم قرآن پر ایمان نہیں لائے ہو۔ اور یہ فرمایا کہ جو آدمی قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، قرآن کے حرام کو حلال سمجھنے والا قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ آپ نے فرمایا اس شخص سے جس سے آپ کے سامنے غیبت ہو گئی، اس سے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، قرآن کے حرام کو حلال سمجھنے والا قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کتاب پر ایمان لانا، کہ قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا، اس سے بچنا۔ اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہاں یہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 5 کیا ہیں جن میں تمہارا عمل ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں،
اس کی ہم گواہی دیتے ہیں، اس کو عمل میں شمار کیا، یہ ہے سمجھنے کی بات، اس کو عمل میں شمار کیا کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں عملی طور پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور واقعی نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ آدمی نماز کے کمال کو اپنی زندگی میں دیکھ لے، اگر زندگی میں کمال ہے تو نماز میں کمال ہے، اگر دین ناقص ہے تو نماز بھی ناقص ہے، اگر دین ناقص ہے تو نماز بھی ناقص ہے، بالکل۔ نماز کانٹا ہے پورے دین کا، نماز کانٹا ہے پورے دین کا۔ آدمی اگر غور کرے اس کے دین میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی اس کے نماز میں ہوگی۔